الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تسکین کسے کہتے ہیں اور تحلیل کسے کہتے ہیں۔ کیا ایک ہی وقت میں تسکین اور تحلیل ایک ساتھ ہو سکتی ہیں، یا پھر ایک وقت میں یا تو تسکین ہوگی یا پھر تحلیل ہوگی؟ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ تحریک کسے کہتے ہیں اور تحریک کی اقسام کیا ہیں۔ جب 6 کیفیات میں سے کوئی ایک کیفیت جسم کے اندر بڑھ جائے تو اس کو تحریک کہتے ہیں۔ پھر تحریک کی 2 اقسام ہوا کرتی ہیں، ایک قسم جس کو کیمیائی کہتے ہیں اور دوسری قسم اس کو مشینی تحریک کہتے ہیں۔ پھر کیمیائی تحریک وہ تحریک ہے جس میں مادہ اسی عضو کا بنے اور جسم میں جذب ہو لیکن خارج نہ ہو، اس کو کیمیائی تحریک کہتے ہیں۔ مشینی تحریک اسے کہتے ہیں جس میں مادہ بنے تو صحیح لیکن ساتھ ساتھ جسم سے خارج بھی ہوتا رہے، اس کو مشینی تحریک کہتے ہیں۔ پھر جب تحریک بنتی ہے یعنی کسی بھی مادے کی زیادتی ہو جاتی ہے کیمیائی تحریک کی صورت میں یا مشینی تحریک کی صورت میں، تو 2 امراض پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تسکین کا مرض اور دوسرا ہے تحلیل کا مرض۔ یاد رکھیں، یہ دونوں امراض کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہوا کرتے، یا تسکین کا مرض ہوگا یا تحلیل کا مرض ہوگا۔ تسکین کب ہوتی ہے اور تحلیل کب ہوتی ہے؟ تسکین کیسے کہتے ہیں اور تحلیل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ناظرین، تسکین جو لفظ ہے وہ سکون سے نکلا ہے، ساکن سے نکلا ہے، جس کے اندر حرکت نہ ہو، کمزوری ہو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تسکین ہے۔ اور تحلیل اسے کہتے ہیں جو پگھل رہا ہو، جو کم ہو رہا ہو، اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ یعنی عضو جب سکون میں چلا جائے، ساکن میں ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تسکین ہو گئی ہے۔ اور اگر عضو جو ہے وہ پگھل رہا ہو، اپنے حجم سے کم ہو رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تحلیل ہو رہا ہے۔ تو یا تسکین کا مرض ہوگا یا تحلیل کا مرض ہوگا۔ تسکین کسے کہتے ہیں، تحلیل کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب تسکین کب پیدا ہوتی ہے اور تحلیل کب پیدا ہوتی ہے؟
جب کیمیائی تحریک ہوتی ہے کسی بھی عضو کی، وہ کون سی ہیں؟ دل کی جو کیمیائی تحریک ہے وہ عضلاتی اعصابی ہے، جگر کی جو کیمیائی تحریک ہے وہ غدی عضلاتی ہے، دماغ کی جو کیمیائی تحریک ہے وہ اعصابی غدی ہے۔ تو ان تحریکوں کے اندر جب یہ تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، جب ان تحریکوں کے اندر شدت آتی ہے تو تسکین کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ ایسی کنڈیشن کے اندر آپ اس عضو کے اندر حرکت پیدا کر دیں، اس کو سکون سے باہر لے کر آئیں، اس کو آپ حرکت میں لے کر آئیں تو تسکین کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اور مشینی تحریک کا مرض کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مشینی تحریک کے اندر شدت آ جائے، اس وقت تحلیل کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور تحلیل کا مرض کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مشینی تحریک شدت میں آ جائے، غیر طبعی ہو جائے، اس صورت میں تحلیل کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر تحلیل کو روک دینا، جو عضو پگھل رہا ہے، عضو اپنے حجم سے کم ہو رہا ہے، اس کو روک دینا، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں کہ تسکین کسے کہتے ہیں، تحلیل کسے کہتے ہیں۔ تسکین تب ہوتی ہے جب کیمیائی تحریک ہوتی ہے، اور تحلیل تب ہوتی ہے جب مشینی تحریک ہوتی ہے۔ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یا تسکین کا مرض ہوگا یا تحلیل کا مرض ہوگا، کیونکہ حضرت ثابت ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی دو مرض اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک ہی مرض ہوتا ہے۔ آپ کے پاس مریض آتے ہیں، 50 علامات بتاتے ہیں، 100 علامات بتاتے ہیں، کیا وہ سارے مرض ہوا کرتے ہیں؟ نہیں، مرض ایک ہی ہوتا ہے، وہ ساری علامات ہیں۔ ہم نے مرض کا علاج کرنا ہے، علامات کا علاج نہیں کرنا۔ جب آپ مرض کا علاج کریں گے، علامات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ مثلا ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میرا فیٹی لیور ہے، یورک ایسڈ ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے، معدہ کمزور ہے، حرارت کی شدید کمی ہے، سردی جسم میں بڑھی ہوئی ہے، اعصابی تحریک ہے۔ آپ کس کس مرض کا علاج کریں گے؟ آپ نے صرف اس کی جو سردی ہے اس کو ختم کرنا ہے، آپ نے صرف اس کی حرارت بڑھانی ہے، آپ نے صرف جو جگر جو ہے سردی کی وجہ سے تحلیل ہو رہا ہے، آپ اس کی تحلیل بند کرنی ہے، تحلیل اس کی ختم کرنی ہے۔ اس کی جتنی بھی علامات ہوں گی وہ آہستہ آہستہ ریموو ہوتی چلی جائیں گی، اور مریض کی ایک ایک علامت ختم ہو جائے گی، اور مریض جو ہے وہ صحت مندی کی جانب گامزن ہو جائے گا، اس کی صحت بنتی جائے گی۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات سمجھانی مقصود تھی کہ تسکین کسے کہتے ہیں، تحلیل کسے کہتے ہیں، اور تسکین کب پیدا ہوتی ہے، تحلیل کب پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی آپ کو اضافہ اس میں کر دوں کہ جب کیمیائی تحریک ہوگی وہ ہمیشہ اپنے اگلے عضو اس کی مشینی تحریک میں
تسکین پیدا کرے گی. مثلا دل کی کیمیائی تحریک عضلاتی اعصابی ہے. اب یہ تسکین کہاں پیدا کرے گی؟ جگر کی مشینی تحریک کے اندر. اس کا اگلا عضو دل کا جگر ہوا. پہلا عضو دماغ، دوسرا عضو دل، تیسرا عضو جو ہے وہ جگر ہے. جب کیمیائی تحریک دل کی عضلاتی اعصابی شدت میں آئے گی، غیر طبیعی بن جائے گی، تو ہمیشہ یہ جگر کی مشینی تحریک یعنی غدی اعصابی میں یہ تسکین پیدا کرے گی. اور اسی طرح سے مشینی تحریک عضلاتی غدی جب غیر طبیعی بن جاتی ہے، جب وہ شدت میں آتی ہے، تو ہمیشہ اپنے پچھلے عضو اس کے کیمیائی تحریک کے اندر وہ تحلیل پیدا کرے گی. یعنی دل کی جو مشینی تحریک وہ دماغ یعنی پچھلا عضو دماغ ہوا نا، دماغ کی کیمیائی تحریک کے اندر وہ تحلیل پیدا کرے گی. یعنی عضلاتی غدی تحریک ہمیشہ اعصابی غدی تحریک کے اندر تحلیل پیدا کرے گی. اسی طریقے سے جگر کی اگر کیمیائی تحریک ہے غدی عضلاتی، تو وہ دماغ کی مشینی تحریک اعصابی عضلاتی تحریک کے اندر وہ تسکین پیدا کرے گی. اور جگر کی مشینی تحریک ہے غدی اعصابی، تو وہ ہمیشہ اپنے پچھلے عضو یعنی دل کی کیمیائی تحریک عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر جو ہے وہ تحلیل پیدا کرے گی. اسی طرح دماغ کی اگر کیمیائی تحریک ہے اعصابی غدی، تو وہ دل کی مشینی تحریک عضلاتی غدی تحریک کے اندر وہ تحلیل پیدا کرے گی. اور دماغ کی اگر مشینی تحریک اعصابی عضلاتی ہے، تو وہ جگر کی کیمیائی تحریک اعصابی عضلاتی تحریک کے اندر جو ہے وہ تحلیل پیدا کرے گی. تو اس طرح کا یہ سرکل چلتا ہے. اس طرح تسکین کا مرض پیدا ہوتا ہے، اس طرح تحلیل کا مرض پیدا ہوتا ہے. تو جہاں تسکین ہو رہی ہے اس طرح کی وہاں جا کے اس طرح کی غذائیں، اس طرح کی دوائیں دیں گے تو وہ تسکین ختم ہو جائے گی. تحلیل جہاں ہو رہی ہے اس طرح کی جو ہے وہ دوائیں، اس طرح کی غذائیں دیں گے تو وہ تحلیل کا مرض ختم ہو جائے گا. آپ کا مریض انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے آپ بات پوری سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس کے اندر ضرور سوال کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.